اکیلے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی مدد کے لیے اب یہاں ڈٹنا ہے، جم جانا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے پہلے یہ آیت نازل فرمائی، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غلبہ پانا ان پر فرض ہے۔ اگر بھاگتے ہیں تو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ 20 ہیں تو 200 پر، ایک کے مقابلے میں 10۔ اسی سے علماء کرام نے یہ بات نکالی ہے کہ اگر دشمن ایک کے مقابلے میں 10 سے زیادہ ہو تو وہاں پس قدمی اختیار کرنا جائز ہے۔ اگر ڈٹے رہیں تو یہ ان کی استقامت ہے، اگر واپس آ جائیں گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر تخفیف کر دی، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تخفیف کر دی ہے، دیکھا کہ تم تھوڑے کمزور تھے، اب ایک کا مقابلہ 2 سے ہو تو تمہارا بھاگنا جائز نہیں۔ اگر ایک کا مقابلہ 2 سے زیادہ ہو، ڈبل سے زیادہ دشمن ہو، تو پھر تم میدان سے پس قدمی اختیار کر کے حکمت عملی کے ساتھ واپس آ سکتے ہو۔ تو ڈبل دشمن ہو، آپ 10,000 ہیں وہ 20,000 ہو تو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی نہ جاؤ، 30,000 کے مقابلے میں بھی نہ جاؤ۔ یہ آپ کا صبر ہے، یہ آپ کی استقامت ہے، یہ آپ کی عزیمت ہے، جائز ہے، افضل ہے، لیکن اگر واپس آنا چاہو تو بھی جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر، استقامت، ڈٹ جانا، کمزوری نہ دکھانا، یہ وہ راز ہے جس سے اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت عنایت کیا کرتا ہے۔ اور جو آدمی مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہو، بظاہر کلمہ پڑھتا ہو اور اس کے اندر کی حقیقت میدان معرکہ میں کھل جائے اور وہ صبر نہ کر سکے تو وہ بھی جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ سعادتیں میسر نہیں نا، نہ ہم آپ سے ملے، نہ ہم نے آپ کو دیکھ کر ایمان لائے، نہ ہم صحابی بن سکے، اور پھر صحابی تو بہت تھے، بدو لوگ بھی صحابہ تھے، لیکن مارکوں میں وہ نہیں جاتے تھے۔ مارکے میں جانے کی بھی توفیق مل جائے، آپ کی قیادت میں مارکا لڑنے کی توفیق مل جائے، اگر اس میں صبر کا عنصر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ خیبر کا موقع ہے، صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جدھر جاتا ہے دشمنوں کے کشتوں کے کشتے لگاتا چلا جاتا ہے، بڑا قتال کر رہا ہے، دشمن کا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن یہ جہنم میں جائے گا۔ ساتھی پریشان ہو گئے، یہ کیا؟ بہت تعجب کی بات ہے، کلمہ پڑھتا، نمازیں پڑھتا ہے، قتال کرتا ہے، ہم سے بڑھ کر قتال کرتا ہے، جہنم میں جائے گا۔ ایک ساتھی نے اس کی ریکی کرنا شروع کر دی، جدھر جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے، دشمن کا وار ہوا، اس کے جسم کا ایک حصہ کٹ گیا، تکلیف بہت شدید ہوئی، صبر نہ کر سکا، اپنی تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھتا ہے اور اس کا دستہ زمین سے لگا کر کے اپنا وزن اوپر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ساتھی واپس آ کر کے رپورٹ پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ بولے کیا ہوا؟ کہا جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا تھا، میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ ایک ہے دشمن کو مارتے ہوئے اپنی جان چلی جائے، بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ وہ تو جا چکا زخمی کر کے، اب یہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تکلیف پر صبر نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے۔ فرمایا جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ۔ تو ایک تو ہر انسان کو اپنے بارے میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا اجتماعی طور پر پورے لشکر کو
ڈٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ آپ دنیا کے سودے طرف کاروبار کرتے ہیں، اپنا پہلو بچا کر کرتے ہیں۔ ہم نے بیع نہ دیا، اس نے مال چیک کروا دیا، آپ نے پیمنٹ کی، اس نے آپ کے نام لگوا دیا۔ ایسا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ کہ آپ نے ساری پیمنٹ کر دی، اس نے کچھ بھی نہ کیا، یا اس نے سارا کچھ آپ کے نام لگوا دیا اور آپ نے کچھ بھی نہ دیا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اپنے بندوں سے ڈیل کرتا ہے، ایک اس کا بنایا ہوا بندہ اس کا دشمن بن چکا ہے، ایک اس کا بنایا ہوا بندہ اس کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، اب اللہ مدد کرنے سے پہلے ذرا اس کو آزما کر دیکھتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ محبت کا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں۔ ہیں تو دونوں میرے بندے، ہیں تو دونوں میرے بندے، میرے بنائے ہوئے، یہ میرے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتا ہے، یہ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، اب اس کا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ جاتے ہی مدد شروع کر دے، رب ذوالجلال کی مدد تھوڑی لیٹ ہوتی ہے تاکہ آزما لے کہ یہ بندہ پکا ہے، کچا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت بلال، حضرت سلمان اور دوسرے صحابہ کرام ابتدائے اسلام میں ان کو بہت تکلیفیں دی جاتی تھی، اوپر پتھر رکھ کر دہکتی تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، کوئلے کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا، ان کی چربی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ اتنی تکالیف جب آتی تو آ کر کے ایک ساتھی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی، کیا کہتے ہیں؟ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا اما ترى ما نحن فيه۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے نہیں کہ ہمارا کیا حشر ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ اللہ اکبر۔ اس کا انداز تھوڑا ترش تھا لیکن تکلیف بھی بہت زیادہ تھی۔ انگاروں کے اوپر لٹا دیا جائے ساتھیوں کو، بہت بڑی بات ہے، تکلیف بھی بہت زیادہ تھی، انداز میں تھوڑی ترشی آ گئی۔ ہمارے گھروں میں کوئی مسائل بن جائیں، بیوی بچوں کے تیور بدل جاتے ہیں، کتنے دن سے کہہ رکھا ہے اور ابھی تک یہ کام نہیں ہوا، یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا، طالب علم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کتنے دنوں سے لیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہماری تکالیف ان کی تکالیف کا کیا تناسب ہے، کیا نسبت ہے؟ آگ پر لٹایا جاتا ہے، سب سے صحراؤں میں گھسیٹا جاتا ہے، بعض کو تو شہید بھی کر دیا جاتا ہے، عورتوں کو بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں، مردوں کو بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں، اور بیچاروں نے کیا کہا؟ جی آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ آپ دیکھتے نہیں ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارا دفاع کیوں نہیں کرتے، ہم آخر آپ کی جماعت میں آئے ہیں، اس جماعت میں جانے کا کیا فائدہ جو اپنے کارکنان کا دفاع نہ کر سکے، ہے نا؟ کہا جاتا ہے نا، چھوڑو جی اس جماعت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اپنے کارکنان کا دفاع نہیں کر سکتے، دفاع کا نہیں کہا۔ ایسی بات کی ہے جو آپ کے بس کی بات ہے، ہاتھ اٹھاؤ دعا کر دو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو کہتے بھائی میں تو روزانہ دعائیں کرتا ہوں، میں تو روزانہ دعائیں کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ آپ کا رنگ لال پیلا ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے۔ فرمایا تم سے پہلے قوموں کو زمین میں گاڑ کر کے آرے کے ساتھ 2 لخت کر دیا جاتا تھا، تم سے پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ہڈیاں اور گوشت الگ کر دیا جاتا تھا، اس کے باوجود یہ تکلیفیں ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکتی تھی۔
وَلَٰكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم اللہ کی مدد طلب کرنے میں جلدی کر رہے ہو، جلدی کر رہے ہو۔ تمہارا ابھی کردار، تمہاری آزمائش کا کورس پورا نہیں ہوا ہے، ابھی ہم نے قربانیاں ہی کیا پیش کی ہیں کہ اللہ کی مدد کو لیٹ سمجھیں۔ اللہ کی سنت ہے، وہ اپنے بندوں کو آزمایا کرتا ہے تاکہ دشمن اور دوست میں فرق ہو سکے، دوستوں میں محبت کے دعوے دار اور سچی محبت والے الگ ہو سکیں۔ اللہ اپنے بندوں کو چھنی لگاتا ہے، جو اس میں پاک ہو جاتا ہے اس کی مدد ہوا کرتی ہے، اور تم ابھی پروسیس میں ہو اور ابھی سے اللہ کی مدد کو لیٹ سمجھ رہے ہو، غصہ آپ کو اس بات سے آیا۔ ہم نے کیا کردار پیش کیا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے مجھے اللہ کی وجہ سے ایک تھپڑ کھانا پڑا تھا؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ کہہ سکیں ہمیں رب ذوالجلال کی محبت میں اسلام کی دعوت و جہاد کی وجہ سے چوٹیں لگ گئی تھیں، جو یہ کہہ سکے ہمیں کسی نے گالی دے دی تھی؟ کون ہے؟ ہم نے کیا پیش کیا ہے؟ کیا کردار پیش کیا ہے؟ کس بنیاد پر، کس بیلنس پر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کو لیٹ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اپنی مدد نہیں کر رہا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کس کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ ہم تیرے ساتھ ہیں؟ اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ علام الغیوب ہے، لیکن اللہ تیرے کردار کی کتاب سے یہ پڑھنا چاہتا ہے کہ تو اس کے ساتھ ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ابھی تک تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے راستے میں جہاد کون کون کرتا ہے۔ خالی نماز و روزوں سے جانا چاہتے ہو؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم ایسے ہی جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ابھی تک تو تمہارے اندر وہ نمونے نظر نہیں آتے جو پچھلی قوموں میں نظر آتے تھے۔ مستهم البأساء والضراء، ان کو تکلیفیں آتی تھیں، مصیبتیں آتی تھیں، بیماریاں آتی تھیں، اور اس پر صبر کرتے تھے۔ ابھی تک یہ شکلیں تمہیں نظر نہیں آتی۔ تم نے اسلام کے لیے کیا پیش کیا ہے؟ کسی کو کہہ دو فلاں صاحب تیرا دوست ہے، میں اللہ کے دین کے لیے، اس کی دعوت کے لیے اس کو ملنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو، کہتا ہے پہلے تو کھانے کی کوشش کرے گا، پھر کہتا ہے میں لے جاتا ہوں، بات تم نے خود ہی کرنی ہے۔